الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا۔ محترم ناظرین، ہمارے سلسلے کا چھٹا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کمالیہ کون کون سی ہے جن پر ہم سب کو ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کمالیہ 7 ہے۔ حیّن، قیوماً، عالماً، قدیرم، مدبرن، سمیعم، بصیرا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 7 صفات کمالیہ ہیں۔ حی کا مطلب ہوتا ہے وہ ذات جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، جس کے وجود پر فنائیت کبھی طاری نہ ہوئی ہو، جس کو موت نہ آتی ہو، جس کی کوئی ابتدا نہ ہو اور جس کی کوئی انتہا نہ ہو، وہ ذات حی کہلاتی ہے۔ اور قیوم، وہ جو خود بالذات قائم ہو، اپنے وجود میں کسی دوسرے کی محتاج نہ ہو۔ دنیا کے اندر جتنی بھی اشیاء ہے، جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہے، آسمان، زمین، چاند، سورج، پہاڑ، پیڑ پودے، انسان، یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائم کردہ ہے، لیکن اللہ کی ذات کو کسی نے قائم نہیں کیا، وہ خود سے قائم ہے۔ ان دونوں صفات کا تذکرہ آیت الکرسی کے اندر آتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، جو بالذات قائم ہے، اپنے وجود میں دوسرے کی محتاج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تیسری صفت ہے علم۔ اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کے اندر ہونے والی تمام چیزوں کا علم پہلے سے ہی ہے۔ وہ چیزیں جو ہو چکی، وہ چیزیں جو اس وقت ہو رہی ہے اور جو آئندہ ہوگی، سب کا علم اللہ کے علم ہے، اور تمام حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے ہی جانتا ہے۔ ہمارے سامنے تو جب چیزیں وجود میں آتی ہے تب ہمیں علم ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے سے ہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ حتیٰ کہ وہ چیزیں بھی جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان چیزوں سے دوسرے لوگ واقف نہیں ہوئے ہیں اور واقف نہیں ہو سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ جیسے ہم لوگ بہت سی مرتبہ اپنے سامنے والے کو نیچا دکھانے کے لیے ایک دوسرے کی طرف کنکھیوں سے اشارے کرتے ہیں، کبھی خرافات مچانے کے لیے، کبھی غیر محرم کی طرف نظر بد سے دیکھنے کے لیے۔ ہمیں لگتا ہے شاید ہمیں کسی نے نہیں دیکھا، اور وہ خیالات، وہ وسوسے، وہ برائیاں جو ہمارے دلوں کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، جن کو ہم نہ اپنی زبان سے ظاہر کرتے ہیں نہ اپنے اعضاء سے ظاہر کرتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں بھی ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تمہارے سینوں میں اور تمہارے دلوں کے اندر مخفی ہے، چھپا ہوا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چوتھی صفت ہے قدرت۔ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک چیز پر قدرت حاصل ہے، سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احاطے میں ہیں، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 5ویں صفت ہے تدبیر، یعنی ہر ایک چیز کا ایک اندازہ مقرر کرنا، ہر چیز کا فیصلہ کرنا، تمام امور کا اس کائنات کے اندر تقسیم کرنا، یہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ قرآن میں ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر، کہ تمہارا پروردگار تو وہ ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کر دیا اور پھر عرش پر مستوی ہو گیا اور معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ دوسری جگہ ہے یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان سے زمین تک جتنے بھی فیصلے ہونے والے ہیں، جتنی بھی موت و حیات ہونے والی ہے، انسانوں کی اچھی بری تقدیریں ہیں، وہ ساری کی ساری
اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان سب چیزوں کے فیصلے کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر ایک کام کرنے کا پورا اختیار ہے، وہ اپنے ارادے کا مالک ہے، کوئی اسے روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان ربک فعال لما یرید، یقیناً آپ کا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے، اپنے ارادے کا مالک ہے۔ وربک یخلق ما یشاء ویختار، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے منصب نبوت کے لیے منتخب کر دیتا ہے۔ یہ وہ منصب ہے جو اللہ کے اختیار میں ہے۔ کوئی اپنے آپ کو اس منصب پر فائز کرنا چاہے تو یقیناً وہ غلط فہمی کا شکار ہے، اور اس غلط فہمی میں بہت سے لوگ پڑے ہیں۔ زمانہ قدیم میں بہہ اللہ ایرانی، مرزا غلام احمد قادیانی، اور اس وقت شکیل بن حنیف اور اس جیسے اور بھی نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو نبوت کی دوڑ بھاگ میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلق ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے وہ فیصلے فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جب ارادے کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو وہ تکوین کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب ہمیں کسی چیز کو بنانا ہوتا ہے، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم بس اس کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی صفت تکوین ہے اور کوئی اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتا، کیونکہ یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے بھی کئی زیادہ قدرت حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چھٹی اور ساتویں صفت ہے سمع اور بصر، یعنی دیکھنا اور سننا۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا اور سننا ہماری طرح ہرگز نہیں ہے۔ ہم اس کو اپنے اوپر قیاس کرنے لگے، یہ غلط ہوگا۔ ہم سوچنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی دیکھتا ہے جیسا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور اللہ ایسے ہی سنتا ہے جیسا کہ ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ اللہ کے بھی ایسے ہی آنکھ اور ایسے ہی کان ہیں۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وراء الورا ہے، وہ اپنے سننے کے لیے اور اپنے دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کا اور ان کانوں کا محتاج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان آنکھوں کی ایک لمٹ ہے، ان آنکھوں کی ایک حد ہے، ان کانوں کی ایک حد ہے۔ یہ ہر چیز کو نہیں سن سکتے، کچھ فاصلے پر جا کر ان کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کے دیکھنے کی بھی حد ختم ہو جاتی ہے، اس کے آگے وہ چیزیں نہیں دیکھ پاتی، اس کے آگے یہ کان نہیں سن پاتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے محتاج نہیں ہے، اور بلکہ حد تو چھوڑیے، بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہماری یہ آنکھیں ہیں، ہماری یہ کان ہیں، ہمارے سامنے وہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری آنکھیں ہمارے ذہنوں کے تابع ہے۔ ہمارے سامنے وہ چیز ہوتی ہے لیکن ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے تو ہم وہ چیز ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ پاتے۔ ہمارے سامنے ہی گفتگو چلتی رہتی ہے لیکن ہمارے ذہن میں کچھ اور منظر جب چلتا ہے تو ہم ان باتوں کو نہیں سن پاتے ہیں، اور اچانک سے جب دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں بتائے کیا کہا تھا، میں سن نہیں پایا۔ تو یہ تو ان کا حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عرش کے اوپر یہاں کی تمام باتیں سنتا ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحورکم۔ اللہ نے اس عورت کی بھی بات سنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جو ہے جھگڑنے لگی، خالہ بنت ثعلبہ اپنے شوہر کے بارے میں۔ اللہ ان دونوں کی باتوں کو سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو ہم ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سننے اور دیکھنے کو اپنے اوپر قیاس نہ کرے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، وہ ہر ایک چیز کو سننے والا ہے اور ہر ایک چیز کو اور ہر ایک عمل کو دیکھنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔